خواتین و حضرات، جیسا کہ ہمارے ہاں مطالعے کا رجحان تو اب ختم ہو ہی چکا ہے، اور ہم لوگ اب سوشل میڈیا پہ جا چکے ہیں، لیکن وہاں بھی بہرحال پڑھ رہے ہیں۔ میں اس کو یہ تو نہیں کہتا کہ مطالعہ کسی نہ کسی طرح جاری ہے، لیکن جو کتابی شکل میں ہم مطالعہ کیا کرتے تھے وہ اب تقریباً معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کتابوں کا انبار ہے، کتابیں جمع کیں، دور سے آئے لوگوں نے کتابیں اکٹھی کیں، رکھیں، پڑھیں، زمانے سے پڑھ رہے ہیں، بچپن سے پڑھ رہے ہیں۔ اب افسوس ہوتا ہے کہ ان کتابوں کا کیا ہوگا۔ مجھے نہیں پتہ کیا ہوگا۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو میرے پاس کتابیں ہیں میں کم سے کم اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش تو کروں۔ آج میں نے وہ کتابیں منتخب کی ہیں جن کا تعلق علامہ اقبال سے ہے، کیونکہ اقبال کا میں ایک زمانے میں بہت فین تھا۔ ظاہر ہے بچپن کا، جوانی کا ابتدائی دور جو ہوتا ہے، امتزاج 18 19 17 سال، 12 سے اور 17 18 سال کی عمر کے درمیان آدمی بہت جذباتی ہو کے سوچتا ہے۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں اب میرے نظریات کچھ اور ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن بہرحال جو کچھ اس وقت تھا وہ اب نہیں ہے۔ لیکن جو کتابیں میں نے زمانے پڑھی، بے تحاشا پڑھی، کچھ بھول بھی گیا ہوں، لیکن کم سے کم میں سب کتابوں کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آہستہ آہستہ، چھوٹا چھوٹا۔ مثال کے طور پر یہ پہلی کتاب ہے نظر اقبال، محمد حنیف شاہد کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے علامہ اقبال کے بارے میں اپنی جو ان کی خودی کے حوالے سے باتیں ہیں، اس کو انہوں نے اس کے اندر سے اپنے پوائنٹس نکالے ہیں، جیسے بانگ درا کے بارے میں، دانائے راز، اقبال ان کی شاعری اور پیغام، فلسفہ حیات وغیرہ کے بارے میں۔ تو یہ ہے نظر اقبال۔ دوسری کتاب علامہ اقبال کی میرے پاس ہے علامہ اقبال اور بلوچستان۔ تو علامہ اقبال کا بلوچستان سے تعلق ویسے تو بہت ہی کم رہا ہے، بہت ہی کم وہاں گئے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن بہرحال علامہ اقبال کے جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں، تو اس کتاب میں زیادہ تو بلوچستان کی تاریخ ہے۔ علامہ اقبال کا اتنا نہیں ہے، اور علامہ اقبال کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ اقبال کے حوالے سے جو بلوچستان میں ایسوسیشنز بنی یا کچھ ان کے گروپ بنے، تو وہ ان کے بارے میں ہے یہ کتاب۔ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر انعام الحق کوثر کی، مکاتب اقبال بنام گرامی۔ یہ علامہ اقبال کے لکھے ہوئے خطوط ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کو لکھے اپنے زمانے میں۔ گو کہ بہت زیادہ خطوط ان کے اکٹھے نہیں ہیں، کیونکہ بقول مصنف کے ہی ان میں مصنف نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال کے جو لواحقین تھے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب کہ وہ آگے چل کے علامہ اقبال اتنے بڑے پائے کے رہنما بنیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک کتاب جو ہے، یہ بہت اہم کتاب ہے، زندہ روت، علامہ اقبال کی۔ یہ جو ہے علامہ اقبال کی طرف جو ہے 1977 سے لے کر 1989 تک کے علامہ اقبال پہ اردو پہ جو بہترین تصانیف ہے، اس میں ان کو بہترین کتاب کا انعام دیا گیا۔ اور اس کے اندر اقبال کے بارے میں ان کی پوری تاریخ، ہسٹری، یعنی صحیح معنی میں ان کی ایک بایوگرافی ہے، اور ان کے درمیانی دور ہے، ان کا وسطی دور ہے، اور یہ لکھی ہے جاوید اقبال نے، کیونکہ ان کے بیٹے ہیں، حالانکہ ان کے خیالات بھی بدل گئے میری طرح بعد میں، لیکن اس وقت یہ اپنے باپ اور دادا کے حق میں انہوں نے بہت اچھی چیزیں اس میں لکھی ہیں۔ تو یہ کتاب ہے، اور یہ اچھی کتاب ہے، میری پسندیدہ کتابوں میں سے ہے۔ ذکر اقبال، عبد المجید سالک۔ عبد المجید سالک کو کون نہیں جانتا، ممتاز صحافی ہیں۔ انہوں نے اس کے اندر علامہ اقبال کی شان کے اندر بہت یعنی زمین آسمان کے خلا ہے اس زمانے میں ملا ہے، جس سے ہم بہت متاثر ہوئے، جس میں ان کو باہر کے جو شاعر تھے بڑے بڑے ان کے ساتھ ملایا، اور یورپ میں ان کے حوالے سے کافی جو انہوں نے کام کیے ملے لوگوں سے، اس کے بارے میں یہ کتاب ہے، دلچسپ ہے، پڑھنے میں مزہ ہے اس کو۔ اچھا، اس کے بعد تصوف کی طرف بھی، کیونکہ ہمارا رجحان تھا ہمیشہ، ہم بھی پیری مریدی والے تھے، تو ہم اس زمانے میں اقبال اور تصوف کے بارے میں یہ کتاب لے آئے تھے کہ دیکھیں ابھی تصوف پہ اقبال کیا کہتے ہیں۔ یہ پروفیسر فرمان صاحب تھے، انہوں نے لکھی۔ اور اس میں کیونکہ شعراء کرام عام طور پر ایک طرح سے صوفیزم کی طرف راغب ہوتے ہی ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ہر شاعر ایک صوفی ہوتا ہے، تو علامہ اقبال کے اندر بھی وہ تمام چیز تھیں، تو انہوں نے تصوف کی حمایت کی۔ ایک شعر اس کے اندر بڑا اچھا لکھا ہے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے اسی حوالے سے۔ اس کے بعد کتاب ہے ذکر اقبال، اچھا اس کا تو میں ذکر کر چکا، سوری۔ اچھا، اس کے بعد کتاب ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے سیاسی نظریات۔ یہ ٹپیکل پولیٹیکل کتاب ہے، اور یہ 1970 کے بعد کے میں علامہ اقبال کو ذوالفقار علی بھٹو کے نظریات سے ملانے کی ایک کوششیں تھیں، جس میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ کتاب لکھی ہے محمد حنیف شاہد نے۔ تو پتہ نہیں اس زمانے میں تو مزہ دیا تھا اس کتاب نے، لیکن کافی اس میں ایک جو اصل چیزیں میں میثاق لکھنؤ اور رولٹ ایکٹ اور اس زمانے کے جو دوسری تحریک آزادی کے زمانے کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں وضاحت کافی ہے، جس میں علامہ اقبال سے بھی تعلق بنتا ہے۔ یہ تو ایک کتاب چاہے شریف المجاہد صاحب نے لکھا ہے، میرے پاس اس لیے تھا، شاید مجھے فری میں ملا ہوگا، کہ شریف المجاہد جو ہیں یہ میرے چچا ہوتے ہیں رشتے کے،
میرے ابا کے سیکنڈ خالہ بھائی بنتے ہیں یہ. شریف المجاز مدراس سے ان کا تعلق تھا. قائد اعظم اکیڈمی کے تاحیاتی چیئرمین رہے. تو بہرحال اس کے پیچھے علامہ اقبال کی خرطبہ میں ایک تصویر ہے. جب میں خرطبہ گیا تھا تو میں نے بھی اس تصویر کو یاد کیا تھا. اس کے بعد اقبال اور سوشلزم، یہ ظاہر ہے کس نے لکھی ہے؟ محمد حنیف رامے نے. سوشلزم کے حوالے سے علامہ اقبال کو کھینچ کے سوشلزم پہ لایا گیا تھا اور ان سے کوئی نہ کوئی شعر بھی منتخب کیے ہوں گے. چلیں حنیف رامے کو بھی خراج تحسین پیش کر دیتا ہوں جنہوں نے اقبال کے شعر نکلوائے سوشلزم کے حق میں. پالتا ہے بیچ کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک پہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب، وہ خدایا یہ زمیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں حنیف رامے نے علامہ اقبال کو سوشلسٹ ثابت کیا. اقبال ایک پولیٹیشین، اقبال ایک سیاستدان. محمد صدیق قریشی کی کتاب ہے، میرے خیال میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے. یہ بھی اس میں علامہ اقبال کی سیاست جس طرح وہ آئے، قائد اعظم کو جس طرح انہوں نے بلایا، جسٹس امیر علی کے حوالے سے بہت متاثر تھے اقبال. اب جسٹس امیر علی ایک شیعہ عالم تھے، اچھی کتابیں لکھی انہوں نے لیکن وہ ہم سے میچ نہیں کھاتی. بہرحال علامہ اقبال ہر ایک سے متاثر ہو جاتے تھے، یہ ایک بہت اہم بات ہے. اچھا، اس کے بعد ہے اقبال اور پاکستانی قومیت، قوم پرستی آتے ہیں، اس کے بارے میں علامہ اقبال سے کہلوایا گیا اس میں کہ کس طرح وہ اس کے حامی تھے. یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر وحید قریشی نے. مجھے شک ہے کہ یہ جماعت اسلامی والوں سے میں لی تھی، پتہ نہیں کیوں شک ہو رہا ہے مجھے. اقبال اور پیروی شبلی. دیکھیں شبلی ایک بہت بڑے رہنما تھے، علامہ اقبال یقیناً ان سے متاثر رہے ہوں گے کیونکہ سب سے متاثر تھے، ہم بھی متاثر ہیں. افتخار حسین شاہ نے یہ کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے علامہ اقبال اور شبلی نعمانی کے ایسی چیزیں لکھی ہیں جو ان کی مماثلت تھی. اس کے اندر میں تبرک کے طور پہ کوئی شعر پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے کتاب میں اس طرح ریفر کیا ہو. بڑھے جا یہ سنگ گراں توڑ کے، طلسم زماں و مکاں توڑ کے، تو ہے فاتح عالم، تو ہے فاتح عالم خوب ہو بھائی بڑی مشکل اردو ہے. تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سر نوشت. تو یہ فارسی تھی. اچھا جی، یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ایک سیاستدان. آپ سیاستدان تو ان کو بنانے کی کوشش ہوئی، حالانکہ بیچاروں کو پتہ بھی نہیں بعد ان کے کیا ہوا. لیکن بہرحال یہ کتاب تھی. تو یہ کتاب میرے خیال سے ہم نے 70-80 کی دہائی کی ہے. یہ ضیاء الحق کا دور جب آ گیا تھا تو اس دور کی کتاب ہے جس میں ان کے فلسفہ تعلیم پر اور ان کے کچھ سیاست کے حوالے سے کچھ ذکر ہے. کوئی اہم شعر اس کے اندر اگر مجھے ملے تو میں آپ کو سناؤں، انہوں نے سیاست میں کس طرح ان کو ڈالا. نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی ایسا شعر. ہاں چلیں، ہے ایک سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ، اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی، اور اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساد رومی، کبھی بیچ و تاب راضی. ویری گڈ. اور جناب یہ ہیں روزگار فقیر. اچھا، یہ بہت مشہور کتاب ہے روزگار فقیر. اور اس زمانے میں جب ہم بچے ہی سمجھے، میں بلکہ مطلب میں 10 سال کا ہوں گا تو شاہد لائبریری تھی لیاقت آباد میں شیش محل پہ، وہاں سے میں یہ کتاب لایا تھا. یہ وہ کتاب نہیں ہے لیکن میں نے یہ پڑھی تھی جب. تو یہ بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اس میں علامہ اقبال کے بارے میں بڑی اچھی ایسی کہانیاں دی جس سے آپ جوش میں آتے ہیں. یہی تھا جو میں اقبال کو ٹیپو سلطان سے ملا دیں، کہیں اقبال کو انہوں نے پیغمبروں کے قریب پہنچا دیا، چودھری رحمت علی، یہ وہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے پہنچایا. تو یہ روزگار فقیر بہت اہم کتاب ہے. فقیر سید وحید الدین صاحب کوئی تھے ان کی لکھی ہوئی، اور بہت پاپولر ہے. مجھے امید ہے کہ آج کل بھی بہت زیادہ چلتی ہوگی. اقبال بحضور اقبال، شعراء کرام کو نظران عقیدت. یہ کتاب کے اندر لوگوں نے اقبال کے لیے جو کچھ کہا، بہت ظاہر ہے ہمارے ہاں کے بہت شاعروں نے علامہ اقبال، ظاہر ہے کوئی بھی شاعر و اقبال کو چھوڑ نہیں سکتا. اس میں آرزو اکبر آبادی ہیں، آغا صادق ہیں، احسان دانش ہیں، احسان ماروری ہیں، اسد ملتانی ہیں، اشرف عطا ہیں، غلام رسول اظہر ہیں، اکبر حمیدی ہیں، اکبر کاظمی ہیں، اکبر مختار ایڈوکیٹ ہیں، بشیر فاروق رانا بھگوان داز ہیں. بے تحاشا لوگ ہیں، میں کس کی بات کروں. چلے میں اس میں مولانا ظفر علی خان بھی ہیں، ان کی علامہ اقبال کے حق میں جو کچھ ہے وہ بتا دیتا ہوں. گھر گھر یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا مرنا، جو انہوں نے اقبال کے انتقال پہ لکھا ہے مولانا ظفر علی خان نے، یہ ضرور سنیے. گھر گھر یہی چرچے ہیں کہ اقبال کا مرنا، اسلام کے سر پر ہے قیامت کا گزرنا. کلکتہ و کابل میں بچھی ہے صف ماتم، اس غم میں سیاہ پوش ہیں بغداد و سمرنا. تھا اس کا تخیل کا فصون جس نے سکھایا 100 سال کے سوئے ہوئے جذبوں کا ابھرنا. ہر روز دیا اس نے مسلمان کو یہی درس، ہرگز نہ کسی سے بجز اللہ کے ڈرنا. ملت کو نئی زندگی اقبال نے بخشی، ممکن نہیں اس بات کا اقرار یہ کرنا. تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال مجھے اچھی لگی یہ کتاب اور میں اس کو رکھتا تھا. اقبال اور مولوی عبدالحق ایک بور سی کتاب تھی، میں نے اس کو زیادہ نہیں پڑھا، میں اس کے بارے میں آپ کو کیا زیادہ بتاؤں. بہرحال مولانا عبدالحق جو بابا اردو تھے، ان کے حوالے سے ڈاکٹر ممتاز حسین صاحب نے
تحقیق کی ہے، ہو سکتا ہے کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ اس میں کیا انہوں نے شاید، بہرحال یہ کتاب بھی میرے پاس ہے۔ زندہ رویہ ہے ان کا، جاوید اقبال صاحب کا ایک اور اس کی ایک اور کاپی مجھے کہیں سے مل گئی تھی اچھی، شاید کسی لائبریری سے میں نے نہ مار لی ہو، بہرحال جاوید اقبال صاحب کی۔ اچھا، اس کے بعد میرے پاس جو دوسری کتاب ہے یہ ہے نشان منزل بشیر فاروقی کی۔ یہ کتاب نہیں ہے بلکہ چند رسالوں کا مجموعہ ہے، تو اس کی میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس میں کچھ شعر بھی لکھ دیے گئے ہیں، جیسے الہی درد ملت بھی عطا کر، وطن سے عشق الفت بھی عطا کر، دلوں کی نفرتیں جو ختم کر دے، دلوں کو وہ محبت بھی عطا کر، جسے چشم بصارت تو نے دی ہے، اسے نور بصیرت بھی عطا کر۔ اچھا، اس کے بعد ہے قائد اعظم حیات و خدمات، یہ شریف المجاہد کی کتاب ہے، جو اس کا علامہ اقبال سے براہ راست تعلق نہیں ہے کوئی۔ اچھا، اب میں کچھ ایسی کتابیں دکھاتا ہوں جو میں ابھی بھی پڑھنا چاہوں گا، اب میں کب پڑھوں گا مجھے نہیں پتا، جو میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا تیسری بار۔ اقبال درون خانہ، خالد نذیر صوفی کی کتاب ہے، اس کے اندر ان کی زندگی کے اندرونی جو راز ہے نا، اب میں کیا بتاؤں، جیسے فرض کیجیے میں نے نکالا ہوا تھا آپ کے لیے کہ یہ 1947 میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں جن دنوں فسادات یعنی اقبال کے حوالے سے اور مہاجرین لٹے پٹے مشرقی پنجاب سے پاکستان پہنچ رہے تھے، تو ان کے نانا نے خواب دیکھا، علامہ اقبال نے، جو یہ صاحب مصنف ہیں خالد نذیر صاحب، کہ چچا جان علامہ صاحب اپنے کمرے میں پلنگ پہ لیٹے ہیں اور بڑی بے قراری سے کبھی ایک پہلو بدلتے ہیں کبھی دوسرا، میرے سوا ان کے پاس کوئی نہ تھا، مجھے یہ احساس مطلقاً نہ ہوا کہ چچا جان فوت ہو چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے بڑی مزمل آواز میں مجھ سے پانی مانگا، میں نے پانی کا گلاس پیش کیا تو انہوں نے ایک دو گھونٹ پیے، پھر اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام کے بیٹھ گئے۔ میں بڑی متذبذب تھی کہ خدا جانے چچا جان کو کیا تکلیف ہے، پوچھنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر جب ان کی بے قراری حد سے بڑھی تو میں نے ہمت کر کے دریافت کیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے۔ انہوں نے آہستہ سے اپنا سر اوپر اٹھایا اور میری جانب پرنم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے گلوگیر آواز میں فرمایا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اس قسم کی افسانوی کتابیں ہوتی ہیں، یہ بہرحال اس کو میں پڑھوں گا کیونکہ اس میں بہرحال مزہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور کتاب ہے، یہ ہے ولی سے علامہ اقبال تک۔ یہ علامہ اقبال کے حوالے سے نہیں، لیکن اس میں ولی ددکنی سے لے کے جتنے شاعر ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ ہے اس کتاب میں، یعنی انہوں نے ان شعراء کے بارے میں بتایا جو ولی دکنی سے لے کے علامہ اقبال تک آئے اور ان اقبال کو ان پہ حاوی کیا، لیکن اس میں ہمیں ان شعراء کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہوئیں۔ یہ کتاب لکھی تھی ڈاکٹر سید عبداللہ نے۔ اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ترتیب بتا دوں، کیونکہ اس میں اردو مثنوی کا دکنی دور ہے، کلام میر کے بارے میں ہے، گلزار نسیم کے بارے میں، خواجہ آتش کے بارے میں، ناسک کے بارے میں، مومن ہیں، داغ ہیں، حالی ہیں، اور پھر علامہ اقبال ہیں۔ تو یہ کتاب بھی میری ایک ایسی کتاب ہے جس کو میں رکھنا چاہوں گا اور چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ روزگار فقیر تو آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ روزگار فقیر کے علاوہ ہاں ایک یہ کتاب ہے جو میں اپنے پاس رکھوں گا، اقبال کے محبوب صوفیہ۔ دیکھیں ہم لوگ بھی، کیونکہ میں ذاتی طور پہ صوفیہ کرام کا پیروکار رہا ہوں، تو اقبال کے حوالے سے یا کسی بھی شاعر کے حوالے سے جب صوفیانہ گفتگو ہوتی ہے تو مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو اس میں اقبال کے جو کیا ہے کہ اس میں جو محبوب صوفیہ ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے، تو صوفیہ کے بارے میں زیادہ ذکر ہے، تو اقبال کے صرف محبوب صوفیہ ہیں اور پھر ان صوفیہ کا ذکر ہے۔ اصل کتاب کو لکھا ہے اعجاز الحق قدوسی نے، یہ بہت بڑے تاریخ دان ہیں۔ ہمارے لوگوں کی عزت افزائی اتنی ہوتی نہیں، لیکن تاریخ سندھ کے اوپر جتنی بڑی ریسرچ اور کتابیں ان کی ہیں، کوئی شخص اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا۔ چچ نامہ کا انہوں نے ٹرانسلیشن کیا ہے اور تاریخ سندھ کی 2 بڑی جلدیں انہوں نے لکھی ہیں، اور یہ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ ان کا تعلق لیاقت آباد کراچی سے، اعجاز الحق صدیقی، اور صوفیہ کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے، اس کو میں کبھی اپنی زندگی میں اپنے سے الگ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شریف المجاہد صاحب کی کتابیں مجھے بہت ہاتھ آ رہی ہیں۔ ایک کتاب اور یہ جو میں اپنے ساتھ رکھوں، یہ ہے مطالب بانگ درا، یہ غلام رسول مہر کی کتاب ہے۔ بانگ درا ظاہر ہے ہم سب کے پاس، ہم سب نے پڑھی ہوگی، پڑھتے ہیں۔ ایک طرح سے اس کی تشریح بھی ہے اور اس کے بہت سارے اچھی نظموں اور اس کی مختلف جو آپ کیا کہیں بند جو مختلف ہیں ان کی اس کے اندر اس کو وضاحت کی گئی ہے، تو بڑی اچھی تشریح ہے یہ علامہ اقبال کی بانگ درا کی، تو میں اس کتاب کو بھی کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ قرآن اور اقبال، یہ کتاب میں نے پڑھی تھی، میں بھول گیا ہوں، مجھے ابھی دوبارہ پڑھنی ہے، اس لیے میں اس کو پڑھوں گا۔ یہ کتاب ابو محمد مسلح نے لکھی ہے، میں بھول گیا ہوں۔ انہوں نے قرآن کے حوالے سے اس میں جو اقبال نے قرآن سے جن کا کوئی تعلق ہوتا ہے ویسے وہ شعر کو اکٹھا کیا ہے، تو زیادہ تر فارسی ہیں، پھر بھی میں ایک شعر فارسی کا پڑھنے کی کوشش کر لیتا ہوں، جو زمانہ حال کی نامنہد تہذیب کے حوالے سے ہے۔ انسان کے رخ زغازۂ تہذیب برفروخت، خاک سیاہ خویش چے آئین ادا نمو، پوشید پنجہ رات اے دستان اے حریر، افسونی قلم شد تیغ از کمر شو کشود، این بل ہو صنم کدا صلح عام ساخت، رقصید گرد بنو ہائے چنگ وعود، ویدم مچو بنگ پردہ ناموس و عرید، جز یوسف خود دمار و قسیم مبین حنود۔
بہرحال سمجھ میں جتنا آیا اتنا میں نے پڑھ دیا. مطالب اقبال یہ فیروز سنس کی ایک بہت مارکت العرا کتاب ہے. اس کتاب کو بھی میں اپنے ساتھ رکھنا پسند کروں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا. اس کے اندر بھی علامہ اقبال بہت بڑی چیز ہے یہ. اقبال سے آپ کو جتنی بھی محبت ہو یا نہ ہو، انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اقبال کے ایک ایک یعنی جیسے تے ہے، یہ دیکھیں تے ہے تو تے سے جتنے اقبال بانگ درا میں جتنے تے سے الفاظ آئے ہیں ان کی وضاحتیں پیش کی جو وضاحت طلب ہے. اس طرح تقریباً ہر چیز. تو یہ ایک بہت بڑی ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس میں صرف اقبال کی تصانیف یا بانگ درا کے حوالے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، بلکہ ہمیں ایک یہ عام طور پہ جو مشکل زمینیں اور مختلف الفاظ شاعر استعمال کرتے ہیں ان کی اس میں بڑے آرام سے وضاحت ملتی ہے. تو یہ بہت مارکت العرا کتاب ہے، اس کو بھی میں دل سے لگا کے رکھوں گا. تو یہ آج میں نے آپ کو علامہ اقبال کے حوالے سے جو میرے پاس کتابیں تھیں ان کا ذکر کیا. انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میرے پاس جو اور کتابیں ہیں ان سے بھی آپ کو روشناس کراؤں اور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کروں. آپ نے اس کو دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بھی کوشش کریں کتابیں پڑھنے کی، میں بھی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقاعدہ کتابیں وقت پلٹ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.